بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس مبارک سورت کی آیت نمبر 187 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل والی جو آیات گزر رہی ہیں یا جو گزری ہیں، ان مبارک آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کا طریقہ، اس کے اصول، ضوابط اور وہ اعمال بیان کیے کہ جن کے نتیجے میں انسان کو تقوی کی دولت نصیب ہو سکتی ہے اور انسان متقی بن سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا، رمضان المبارک کا ذکر کیا، قرآن کی نزول کا ذکر کیا، اور روزے کے متعلق کچھ احکامات کو بیان کرنے کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا والا معاملہ واضح کیا، اور اس کے بعد اب پھر سے وہی یہ روزے والے معاملات کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آیات مختصر ہوتی ہیں، لیکن اس کے ضمن کے اندر جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ روزہ ایک قدیم عبادت ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، لیکن روزہ ان کے یہاں بھی تھا۔ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، اسلامی چاند تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15، اور اس کے بعد مسلسل جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں مختلف اوقات کے اندر ان سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ البتہ اس روزے کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر مطلقاً اتنا لکھا ہوا آتا ہے کہ جو اہل کتاب کا روزہ ہوتا تھا وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، اور پھر جب مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا تو ابتدا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ وہ روزہ رکھیں گے، مطلب دن کے اوقات میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے کا جو وقت ہوگا ختم ہونے کا وہ سورج کے غروب کا وقت ہوگا، اور غروب کے وقت کے بعد اب کچھ پابندیاں تھیں۔ آپ افطار کر لیں، اور افطار کے بعد اب کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کی اجازت ہے۔ البتہ 2 شرطیں لگائی گئی تھیں۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ لی اب یہ کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا حرام ہو جائے گا، اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ عشاء کی نماز نہ بھی پڑھی، لیکن اگر افطار کے بعد آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو سو جانے کے نتیجے میں بھی وہ جو افطار والی جو اجازت تھی کھانے پینے کی یا بیوی کے قریب جانے کی، اب اس پر پابندی لگ جائے گی اور اب اگلا روزہ شمار ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی رسول تھے، وہ دن بھر کاشتکاری وغیرہ کے سلسلے میں مصروف رہے۔ اب ظاہر ہے کہ عرب کی گرمی بھی ہو اور کاشتکاری وغیرہ کی محنت بھی ہو، اور جب وہ فارغ ہو کر رات کو گھر پہنچے افطار کے موقع پر، اپنی بیگم سے معلوم کیا کھانے پینے کا کچھ ہے، تو گھر پر انتظام موجود نہیں تھا، جس کے نتیجے میں گھر والی پڑوس سے کھانا وغیرہ لینے کے لیے گئیں۔ پیچھے سے وقت ہو گیا افطار کا، اور ان کے جو خاوند تھے وہ چونکہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے تو وہ آئے، انتظار میں بیٹھے، اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب اس زمانے کے حکم کے مطابق جب آنکھ لگ جائے، اب آنکھ لگنے کے بعد اٹھ کر کھا نہیں سکتے تو یقیناً اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ پریشانی تو تھی، اب گویا کہ پورے دن کے تھکے ہوئے بھوک اور پیاس سے لاچار، اور یہ رات بھی بھوک اور پیاس، اور اگلا دن جب شروع ہوا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ دن کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ مبارک آیات نازل ہوئیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی تفصیلات کو بیان کر دیا کہ وحل لکم لیلۃ الصیام، کہ حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں کے اندر الرفث الی نسائکم، اپنی بیوی کے قریب جانا یا اس سے ہم بستری وغیرہ کرنا۔ یعنی کہ 3 احکامات ہیں، روزہ نام ہے 3 پابندیوں پر عمل کرنے کا، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ پیچھے نیت ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو رمضان المبارک کا چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے کے ساتھ ہی ہماری نیت ہوتی ہے۔ کیا ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ اب اگر ہم زبان سے روزانہ کی بنیاد پر اگر نیت نہیں بھی کرتے تو وہ جو نیت ابتدا میں تھی وہ پورے کے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ اگر کوئی بندہ بغیر نیت کے رکھے گا تو وہ بغیر نیت کے روزہ معتبر نہیں ہوگا، اور اس کی نیت رات کو کرنی ہوگی۔ چنانچہ جب ہم کیلنڈر کے اندر دیکھتے ہیں تو جو روزے کی نیت ہے اس میں الفاظ لکھے ہوتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے جو رمضان المبارک کا ہوگا اس کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیت ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے لیے رات کو نیت کرنا یہ لازم ہے، کیونکہ سحری رات کو کھائی جاتی ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا رات کو 12 بجے 1 بجے کرے، نہیں، بلکہ سحری کے وقت بھی اگر کر لیتا ہے تو چونکہ سحری کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت گزشتہ دن کے ساتھ ٹچ ہے، وہ آگے والے دن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے والا دن جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوگا کب؟ جب طلوع فجر ہو جائے گی، اب اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ لیکن عام جو نفلی روزہ ہے، نفلی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نفلی روزے کے لیے انسان کے لیے یعنی یہ گنجائش ہے کہ جو دن ہوتا ہے نا ہمارا دن جو روزانہ، مثلا مثال کے طور پر آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو فجر کا وقت غالباً داخل ہو رہا ہے 4 مثال کے طور پر 40 پر، اور جو مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے وہ 7:10۔ تو 4:40 سے 7:10 تک شمار کر لیا جائے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ ان گھنٹوں کے درمیان میں مطلب آدھا ادھر آدھا ادھر، تو یہ ہمارے دن کا سینٹر پڑ جائے گا۔ تو اس کو آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں 12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے نا، 12 بجے نفلی روزے کے اندر 12 بجے تک نیت کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فرض روزے کے اندر اختیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سرکار گھر پر تشریف لاتے تھے، ہاں، اب ظاہر ہے سرکار گئے فجر کی نماز کے لیے تو وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوتی تھی سرکار کی، ملاقات کی، معاملات کیے، اشراق پڑھی، چاش پڑھی، واپس آئے، گھر والوں سے پوچھا ہاں بھی کچھ ہے کھانے کو، تو گھر والے بتلاتے ہے تو پیش کر دیا جاتا، نہیں ہے سرکار فرماتے چلو آج ہم نے روزہ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو نفلی روزے کے اندر نیت رات کو کرنا ضروری نہیں، اور عام روزوں کے اندر جو ہے نفلی روزے کے اندر رات کو نیت کرنا ضروری نہیں، دن کے اندر ظہر سے پہلے 12 بجے سے پہلے کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ جو رمضان المبارک کا روزہ ہوگا اس روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے نیت، یہ تو لازم ہے، یہ تو ہمارے ہر عمل کی جان ہے۔ باقی اگر عام طور پہ روزہ کس کو کہتے ہیں تو کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے مخصوص وقت کے اندر یہ 3 کام کرنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر اس کے پورے احکامات بیان کیے، ان 3 میں سے ایک ہے کیا؟ وہ بیوی کے قریب جانا۔ اس آیت کے شروع میں فرمایا جو پہلے پابندی تھی کہ تم نے افطاری کے بعد سونے سے پہلے تک یا عشاء کی نماز سے پہلے تک یہ 3 کام کرنے ہیں، اگر نہ کیے پابندی عائد ہو جائے گی۔ اب وہ حکم اٹھا لیا گیا، اب افطار کرو، افطار کے بعد بیگم کے ساتھ ملاپ ہو، بالکل، عشاء کی نماز پڑھ لو، بالکل، سو جاؤ، اٹھ جاؤ، کچھ بھی کر لو۔ وہ جو پرانی پابندی تھی اللہ نے پابندی کو اٹھا دیا۔ پھر آگے فرمایا عورت کے متعلق، بیوی کے متعلق، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے
بمنزلہ لباس کے ہیں، اور تم اے مردو ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو۔ لباس سے انسان بدن چھپاتا ہے، لباس سے انسان زینت اختیار کرتا ہے، لباس سے انسان گرمی سے سردی سے بچتا ہے۔ تو یہ بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے جو لباس کا درجہ قرار دیا گیا وہ اس بنیاد پر ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ایک دوسرے کے لیے واقعتاً لباس ہوتے ہیں، واقعتاً لباس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو وہ ساری زندگی اس کا گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کون سا بندہ ایسا ہے جو عیوب سے خالی ہو؟ اب ایک موٹی سی مثال ہے، حال ہی میں ایک جگہ پر ایک گھر میں طلاق ہوئی، لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی۔ اس طلاق کی جو وجوہات بیان ہوئی، بعد میں جب باہر بات گئی تو لڑکے نے لڑکی پر الزام لگایا، اس کے منہ سے وہ بدبو آتی ہے کہ میں قریب نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی نے جب یہ دیکھا اس نے میرا عیب ظاہر کر دیا تو لڑکی نے بھرے مجمع کے اندر اس کے اوپر نامرد ہونے کا الزام لگا دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بہت سارے عیب ہیں۔ بعض لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بعض لوگوں کو خراٹوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پادے مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے عیوب کو کون چھپاتا ہے؟ ایک مثال ہے، آپ کا امام اگر پاد مار لے آپ بخشیں گے اس کو؟ اگر آپ کے امام کے پسینے سے بدبو آئے گی آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ لیکن وہ بیوی کو دیکھیں، بیوی چونکہ مرد اور عورت کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ لباس بنایا، وہ ہماری بہت ساری کمی کوتاہیوں کو چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کام لباس بھی کرتا ہے، لباس بھی یہی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ابھی سارے قمیضیں اتار دیں تو اللہ کی بنا، اللہ تعالیٰ نے اس قمیض کے اندر کتنے عیوب کو چھپایا، اسی طریقے سے بیوی کے ذریعے سے بھی اللہ نے کتنے عیوب کو چھپایا، ٹھیک ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہی وجہ ہے عورتوں کو منع کیا گیا، مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ باہر جا کر رات والی باتیں، اب رات والی باتوں سے مراد جو تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں ان مواقع کی باتوں کو باہر دوست یاروں کے اندر بیان نہ کیا جائے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو حدیث پاک کے اندر دیوس کہا گیا، ہماری زبان میں اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پردے کی چیزیں تھیں، پردے میں رہنے دیتے، باہر اس کو جا کر باتوں کو نہ کھولا جاتا، باہر جا کے باتوں کو نہ کھولا جاتا۔ یہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے اور وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک خاوند کے لیے ماں کا مقام بھی بڑا ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، بیٹی کا مقام بھی بہت بڑا ہے اور بہن کا مقام بھی بہت بڑا ہے، لیکن جو مقام اللہ نے بیوی کو دیا ہے وہاں نہ ماں پہنچ سکتی ہے، نہ بہن پہنچ سکتی ہے، نہ بیٹی پہنچ سکتی ہے۔ وجہ اللہ نہ کرے ثم اللہ نہ کرے، اگر ایک مرد ہے اس مرد کو اگر یعنی کہ ایسا معذور ہو گیا کہ سنجا نہیں کر سکتا تو اس کی ماں کروا سکتی ہے؟ بولو، بہن کروا سکتی ہے، بیٹی کروا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ظاہر استنجے کے لیے سطر کھولنا ہے، اور سطر صرف بیوی کے سامنے کھول سکتا ہے، نہ ماں کے سامنے کھول سکتے ہیں، نہ بہن کے سامنے کھول سکتے ہیں، اور نہ ہی بیٹی کے سامنے کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لباس ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہ تو کہا گیا کل قیامت والے دن لوگ ماں سے بھاگیں گے، ماں بھاگے گی اولاد سے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، لیکن جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی مرد کے ساتھ جنت میں ان 4 خواتین میں سے اگر کوئی جائے گا تو اس کی بیوی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی اماں اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، اس کی بہن اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی۔ تو ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ لباس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری کھال ہے نا، کھال، اس کھال کو دھیڑ دو، خدا کی قسم لوگ ڈر جائیں گے، اندر نسوں کا جال ہے، اندر نسوں کا جال ہے۔ اس لباس کو اتارو تو یہ کھال بھی ہمارے لیے بڑی معین اور مددگار بنتی ہے، ہمارے عیوب کو چھپاتی ہے۔ تھوڑا سا کٹ لگ جائے اندر سے خون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھلے کوئی گندے سے گندا بندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ خون سے اپنے کپڑوں کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟
اللہ نے اس کھال کو یہ ہمارے عیب چھپانے کا ذریعہ بنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویوں کو بھی ہمارے عیب چھپانے کا ذریعہ بنا۔ تو بیویوں کے عیب چھپانے چاہیے، باہر بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہ دیوسوں کی علامت ہے کہ کہانیاں آ کر سنائیں، دیوسوں کی علامت ہے باہر کہانیاں آ کر سنائیں۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ حکم سخت تھا ابتدا کے اندر کہ جی بیوی کے قریب نہیں جانا، لیکن کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے اس حکم کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کس اعتبار سے ہو گئی کہ یا تو وہ سو گئے، اب سو گئے تو اس زمانے کے اندر گھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، ہمارے یہاں 80 گز کے مکانات تو نہیں تھے، ایک ایک کمرے کا مکان ہے۔ اب ایک ہی کمرے کے اندر وہ بھی عرب کے لوگ سوئیں، کیونکہ مرد تو حقیقتاً وہی لوگ تھے، ہم تو سارے کے سارے ماشاءاللہ نام کے مرد ہیں۔ اس زمانے کے اندر جگہ کی تنگی، ایک کمرے کا گھر ہے، اس کے اندر سوئیں گے تو لامحالہ نیند کی حالت میں انسان کی طبیعت مچل سکتی ہے، بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے یہ معاملہ ہوا، اللہ کو پتہ چل گیا، لیکن وہی سے پہلے ان لوگوں نے آ کر پیغمبر کو بتلا دیا کہ رات یہ غلطی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، عالم اللہ، اللہ نے اس بات کو جان لیا، مطلب آپ نے تو بتا دیا، اللہ کو بھی پہلے سے پتہ۔ یہ آزمائش تھی نا کہ وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا، اللہ نے اوپر سے کہا کہ واقعی اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، تمہاری آزمائش کی بنیاد پر ابھی تک کہانی کو نہیں کھلا تھا۔ عالم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر لی۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا وہ نہ کیا تو وہ خیانت ہے، جو اللہ نے کہا وہ نہ کیا تو وہ کیا ہے؟ آج چہرے بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ ہاں لائٹ کا بٹن کا جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات وہ سائیں بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے جاگ رہے ہیں نا؟ ہاں جاگنا ٹھیک ہے بھائی۔ تو فرمایا کہ تختانون انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ کیا کر لیا؟ خیانت۔ گویا کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی درجے کے اندر ہوگی تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہوگی؟ یہ خیانت ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ اب اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو کتنی خیانتیں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو کتنی خیانتیں ہوتی ہیں، کتنی خیانتیں ہوتی ہیں۔ ملک پاکستان آزاد ہو الحمدللہ، جشن آزادی مبارک الحمدللہ، لیکن بھائی یہ ملک تو ہمیں ہمارے بڑوں نے قربانیوں کے نتیجے میں دیا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیفوں سے بچانا ہے۔ ہم نے 250 روپے کا بھاجا لے کر دے دیا اپنے بچوں کو کہ ٹر ٹر ٹر، وہ 20 لاکھ کی قربانیاں، وہ تکلیف تو ہمیں یہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ ہاں عالم اللہ انکم، اللہ نے جان لیا کہ تم نے خیانت کی اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں معاف کر دیا، توبہ تمہاری قبول کر دی، تمہاری طرف رحمت کے ساتھ اللہ کی ذات کیا ہو گئی؟ متوجہ ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ ایک پھل حضرت آدم نے کھایا تھا، ابا حوا اور حضرت آدم نے ایک پھل کھایا، 300 سال، کتنے؟ 300 سال تک مارے شرم کے حضرت آدم نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، 300 سال تصور کریں۔ اور آپ اور میں ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں اور بھرم بازی سے زور میں آ کر پہلی سب میں کھڑا، اللہ میاں دیکھ میرا احسان مانیو خدایا، کوئی نہیں آ رہا تھا میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان سے نافرمانی نہیں ہوئی تھی، وہ تو تقدیر میں لکھا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا آسمان پر مناظرہ ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا مروا دیا یار، اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے آج تک جنت میں مزے کرتے، آج تک ہم جنت میں مزے کرتے، آپ کی وجہ سے دنیا کی مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ تو حضرت آدم نے اس موقع پر حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ، جو تم پر کتاب اتری ہے نا تورات، یہ میری تخلیق سے 40,000 یا 40 سال پہلے یہ لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ بات موجود تھی۔ تو گویا کہ وہ کھانا جو تھا نا، وہ کھانا تقدیر میں لکھا تھا، بہانہ میں نے بنانا تھا۔
تو سرکار نے فرمایا اس مناظرے کے اندر حضرت آدم کی دلیل حضرت موسیٰ پر غالب آ گئی. کیا آ گئی؟ غالب آ گئی. ٹھیک ہے. اب آپ سوچئے ایک وہ معاملہ جو تقدیر کا تھا، اس تقدیر کے معاملے کے ہونے پر 300 سال معافی اور پلس آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. اور پھر کل قیامت والے دن جب سارے لوگ جائیں گے پریشان ہو کر حضرت آدم کے پاس، حضرت آپ ہمارے باپ ہیں، آپ جائیں اللہ میاں کے سامنے، اس موقع پر حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے حیا آتی ہے، وہ میں نے ایک نافرمانی جو کی تھی نا، اس نافرمانی کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکوں گا. اب برابر میں سوچے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ بولو کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ یہ منہ. خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا خدا کرے کہ نبی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دے، وگرنہ جنت کا کوئی کونا، جہنم کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں جانے کے ہم قابل ہوں. ہم جہنم کے بھی مطلب یعنی کہ 100ویں حصے سے بھی نیچے کے قابل ہیں جتنی نافرمانی ہم نے کی ہے. آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا ہوا؟ خالی ایک حضرت نوح نے کون سی غلطی کی تھی؟ کوئی غلطی نہیں تھی. اللہ میاں نے کہا کہ یہ تمہارے اہل ہیں، اور انہوں نے کہا خدایا میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اللہ میاں کی بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اس بات پر اللہ میاں کی طرف سے ڈانٹ پڑی. ہاں، اور اس کے بعد یہ بات حضرت نوح کے دل میں تھی. لہٰذا کل قیامت والے دن لوگ جب نوح کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت نوح نا 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 مجھے اللہ نے کام سے منع کیا تھا اور میں نے وہ کر دیا، تو مجھے تو شرم آتی ہے، میں اللہ میاں کے سامنے نہیں جاؤں گا. بولو ہاں. اب یوم آزادی آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچ سچ بتانا. یہ باقی سارے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اب مجھے بتلائے، اور جنہوں نے قضا پڑھی ہے تو فضائل اعمال کی روایت کے مطابق 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا اگر پڑھ لیے، اور جس نے نہیں پڑھی ہے کنفرم ان مٹ نقوش جہنم کے دروازے پر چسپا کر دیے گئے. ان سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں، گناہ تو ہوا نہیں، ہمارا ایمان ہے نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا. لیکن کتنے شرمندہ تھے کہ نہیں تھے؟ شرمندہ تھے کہ نہیں تھے؟ ہمیں شرم آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. 12 بجے کے بعد آتی ہے، 4 بجے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. وَعَفَا عَنْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی حضرات صحابہ کرام کی برکت ہے. ٹھیک ہے کہ ادھر ان کا معاملہ ہوا، ادھر پیغمبر کے سامنے عذر، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی، انہوں نے دل میں استغفار کیا ہوگا. وَعَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھو، رات کو بیوی کے پاس جانا چاہو تو مباشرت کر سکتے ہو، لیکن فیملی پلاننگ والوں پر اللہ تعالیٰ نے قدغن لگایا. وَابْتَغُوا، بیوی کے پاس جانا فقط شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تلاش کرو بیوی کے پاس جا کر ما اس چیز کو کتب اللہ لکم، جو حسین بھائی اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ بیوی میاں بیوی کا ملاپ یہ نسل انسانی کے لیے ایک سبب ہے. کیا ہے؟ سبب ہے. تو گویا کہ جو لوگ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، یا فیملی پلاننگ والے، اللہ فرماتے ہیں بیوی کے پاس جانا تو غرض کیا ہونی چاہیے؟ نسل انسانی کو بڑھانا ہے. پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو. کیوں؟ کل قیامت والے دن ہم تمہاری کثرت پر، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا کہ سب سے زیادہ میرے امتی ہیں. اور آج مغرب سے پہلے حسین بھائی نے عجیب بات بتلائی. حسین بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نکاح کے موقع پر باقاعدہ یہ بات لکھی جاتی ہے، مطلب بیوی کی طرف سے، کہ جی جو اپنا خاوند ہے نا اس کو کما کر میں دوں گی. لا الہ الا اللہ. جو بیوی کما کر دے گی تو وہ تمہیں اولاد دے گی؟ ہاں، وہ محبت کرے گی؟ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کہا گیا اگر ہماری بیویاں کہتی ہیں نہیں جی یہاں درد ہے وہاں درد ہے میں نہیں یہ وہ، تو یاد رکھنا اس کے پیچھے لازمی یہی ہے ہم نے بیوی کو امی بنا لی ہے. بھائی امی سے خرچہ لیا جاتا ہے، بیوی کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عورت کی کمائی کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سر پہ موتے گی نا.
ٹھیک ہے، یہ کہا گیا بیوی کے قریب جاؤ۔ ہاں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کسی عورت کی، اگر وہ اولاد نہیں چاہتی، وہ دو چیزیں بھیا۔ نمبر ایک، کوئی ماہر اسلامی طبیب اگر کہہ دے کہ یہ عورت مزید بچہ جننے کے قابل نہیں، اور اگر جنتی ہے تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، پھر کوئی وہ ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جن سے اولاد نہ ہو۔ جان کا خطرہ کس کا؟ عورت کا۔ نمبر دو، پہلا بچہ گود میں ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور اگلے حمل کے نتیجے میں اندیشہ ہے غالب گمان کے درجے میں کہ حمل کی صورت میں دودھ کم ہو جائے گا، اور گود کا بچہ دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں لیتا، اس بچے کی جان کو خطرے سے نکالنے کے پیش نظر جب تک وہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے آدمی ذرائع استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مستقل بنیادوں پر چھلے رکھوا دینا، رحمدانی کو کٹوا دینا، نکلوا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس جان نے آنا ہے نا وہ آ کر رہے گی، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ آگے سمجھ میں؟ بہرحال وَكُلُوا کھاؤ، وَاشْرَبُوا پیو۔ کب تک کھاؤ پیو؟ پہلے پابندی تھی نا، اب کا کھاؤ پیو کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کب تک کھانا ہے؟ پہلے حکم یہاں تک تھا کہ کھاؤ پیو، کہاں تک؟ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک پہلا حکم تھا کہ کب تک کھانا ہے؟ جب تک کہ کالی دھاری سے سفید دھاری واضح نہ ہو جائے، مطلب کہ وہ جو رات چلی آ رہی ہے نا اس میں سے صبح نہ نکلنے پڑ جائے۔ اب اس کے لیے عدی ابن حاتم صحابی رسول ہیں، اس فرمان کو سمجھ کر تکیے کے پاس دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، بار بار دھاگے کو دیکھتے تھے، دونوں صحیح نظر آ رہے نہیں، اور کھاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سرکار کو جا کر بتلایا تو سرکار نے فرمایا پھر تو آپ کا تکیہ بہت بڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، کب؟ 4:40 پہ، ایک مثال ہے، اور جو سورج جو روشنی آئے گی وہ مرے سے مرے 5:15 5:30 کے بھی بعد آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک کھاتے رہیں گے۔ وضاحت کر دی من الفجر، یعنی کہ وہ جو سفید اور کالی ڈوری والا معاملہ ہے یہ معاملہ فجر کی نماز فجر کے وقت کے داخل ہونے تک کا ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ وقت داخل ہو گیا، ڈوری بھلے نظر آئے یا نظر نہ آئے، اور روزے کا وقت داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غلطی ہو رہی ہے بھیا، میں اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں اور اس میں اذان کا انتظار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اذان اکثر و بیشتر، میں مثال دیتا ہوں، اگر 4:40 پر وقت داخل ہو رہا ہے تو کون سا ہمارے مؤذن اتنے کوئی بڑے مسلمان ہیں کہ وہ ایکوریٹ ٹائم پر جا کر اللہ اکبر کہیں گے؟ یہ تو کنفرم نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، 4:40 پر وقت داخل ہوا اور مؤذن نے ایمپلیفائر بھی کھولنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، پھر اس کو سیٹ بھی کرنا ہے، تو 30 سیکنڈ لگ گئے کہ نہیں لگے؟ 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے اس طرح مؤذن نے اذان دی اور آپ نے ایک دم کھانا پینا روک لیا، حالانکہ 30 سیکنڈ کے اندر آدھا گلاس پانی کا پیا جا سکتا ہے۔ اب وقت داخل ہو کر 30 سیکنڈ گزر چکے ہیں تو روزہ ہمارا پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ سحری کے اندر 1 منٹ پہلے بند کر دو، احتیاطی سی میں، تاکہ روزہ پورا ہو جائے۔ روزہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے۔ ہمارے روزے تو ہوتے ہیں پر پورے نہیں ہوتے۔ اذان تک نہیں کھانا، وقت دیکھو، کیا دیکھنا ہے؟ وقت ہو جائے۔ ممکن ہے مؤذن نہ آئے، ہمارے 63 میں تو ماشاءاللہ اکثر مؤذن بے وضو فجر کی اذان دیتے ہیں۔ بے وضو جائز ہے، اذان حرام نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے با وضو کوئی کام کرے گا اور ایک ہوتا ہے بے وضو کوئی کام کرے گا، زمین آسمان کا فرق ہے، اثر پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے با وضو اذان دے لیکن ترجمے پر غور کر کے دے، ایک ہوتا ہے بے وضو اذان دے اور ترجمے پر غور نہ کرے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے با وضو ہو، ترجمے پر غور ہو، فضائل کا استحضار ہو، اللہ
وہ سوچے کہ یار یہ میری آواز آسمان کے دروازے کھل 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 ڈائریکٹ عرش معلیٰ پر پہنچ رہی ہے تو کس قدر خشوع خضوع سے دے گا. ہاں اس کا مقام الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے باوضو بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، احترام بھی اللہ کا نام ہے. ہاں اللہ کا نام ہے. فضائل کا استحضار اور ساتھ میں اپنی موت کو سوچ کر کہتا ہے کل قیامت والے دن میرے گواہ زیادہ ہو جائیں، تو وہ بالکل اخلاص کے ساتھ سوچتا ہے جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی یہ سارے میرے گواہ بن جائیں گے. اس کے اندر جو وہ ہوگا نا اپنے اخلاص، وہ ایک الگ ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں فجر میں 4 نمازی آتے ہیں، 4 اس وجہ سے آتے ہیں مؤذن خود آنکھیں ملتا ہوا اذان دیتا ہے. تو پھر یہ تو ہوگا جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسے امام، جیسا منہ ویسی چپیڑ. ٹھیک ہے جی ہاں. تبلیغیوں نے جا کر دعوت دی کسی بندے کو، نمازیں پڑھا کر تجھے ہم جو ہے نا وہ کریں گے، کیا انعام دیں گے، بھینس دیں گے. سو ٹھیک ہے جی کتنی نمازیں پڑھنی؟ 40 دن مسلسل پڑھنی ہے. کتنی پڑھنی ہے؟ 40 دن. تو 40 دن کی فضیلت آئی ہے، زندگیوں میں چینج آتا ہے. 40 دن کے بعد وہ گیا ان کے پاس کہ جی بھینس لائیں. 40 دن پورے ہو گئے. انہوں نے کہا ظالم ہم نے تو تیری اصلاح کی غرض سے کہا تھا، بھینس کس بات کی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے اگر ہماری اصلاح چاہیے نا تو ہم نے بھی 40 دن بغیر وضو گٹر کھائی ہے. ہماری سمجھ میں تو یہاں پر یہی ہوتا ہے بھیا. آپ فجر میں آ کر دیکھا کریں نا، اللہ کی پناہ ہماری سمجھ میں. اور پھر اگلی بات اللہ معاف کرے، رات بھر سوتے ہیں، صبح کے جب صبح استنجا کرنے کے لیے جائیں تو کم سے کم تھوڑا جلدی اٹھ جایا کریں. ٹھیک ہے. اور استنجا لازمی کیا کریں. رات کا وقت ہے، سرکار کی باقاعدہ صراحتاً حدیث پاک کے اندر موجود ہے سو کر اٹھو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کرو. کیوں؟ لا تدری این باتت یدہ، پتہ نہیں ہے کہ رات ہاتھ نے کہاں گزارے. ہاں اور وہی مٹکے کے اندر ڈال دیا تو راہ پہ یہاں پر جو وہ آپ نے وہ شیرہ ویرہ ملا ہوتا ہے سارا اندر. ٹھیک ہے خیال کرنا چاہیے. یہ فرمایا گیا من الفجر. ٹھیک ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کے بعد روزے کو مکمل کرو کب تک؟ رات تک. اب یہاں ذرا بات سمجھیے گا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن کریم کا 6 پارہ کھولیں گے نا اس کے اندر وضو کے متعلق آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ میں اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے جو ہے نا عجوبے کھڑے ہوئے ہیں، مینڈے کی طرح ٹر ٹر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہوتے ہیں. وہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت. کوہنیوں سمیت. سمیت کا کیا مطلب؟ یہ گولائی اندر آئے گی، یہاں تک نہیں، یہاں تک یہ فرض ہے. اور روزے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک. وہ ورغلاتے کہاں سے؟ یار وہاں پر آپ نے ترجمہ کیا تھا ان کو شامل کرنا ہے، یہاں پر آپ کہہ رہے کہ رات تک. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ رات تک. کیا کہہ رہے ہیں؟ رات تک. تو یہاں پر ہمارا دماغ کنفیوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو آسانی سے یوں سمجھیں، یہ ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ یہ گوشت کا بنا ہوا، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک آتا ہے. ایک ہی چیز ہے، گوشت پوست ہڈی کا بنا ہوا ایک ہی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور رات اور دن الگ الگ چیزیں ہیں. رات الگ ہے، دن الگ ہے. اب وہاں پر جو وضو کے متعلق فرمایا گیا، اگر اللہ میاں مطلقاً کہہ دیتے ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو، تو سمجھ ہی نہ آتی یار یہ دھونا ہے، ہاتھ تو خالی یہ ہے نا. ہاں اور اگر فقط ہاتھوں کا نام لیتے تو یہاں سے لے کر یہ یہاں تک آ جاتا. اب ہر بندہ کیا پھر اس وقت وہ کر رہا ہوتا، اپنا اس کو تالاب کے اندر ہاتھ مار رہا ہوتا. دشواری تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ نے حد بندی کر دی. کیا یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں پر اینڈ کرنا ہے. گویا کہ کندھے کو نہیں دھونا، کندھے کو نہیں دھونا. اس لیے وضاحت کرنی پڑی. اس وضاحت کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ وضو کے اندر اس کو بھی دھونا ہے، یعنی کونیوں سمیت. اور جب بات آ رہی ہے کس کی؟ رمضان کی، عام دنوں کے روزے کی، تو دن الگ رات الگ، دن الگ رات الگ. اب اگر اللہ میاں کہتے کہ دن کے آخر تک تو پھر ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے نا. ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ مصیبت. ہمیں کنفرم ہی نہ ہوتا یار دن ختم کب ہو رہا ہے. یار آسان سی بات کہہ دی، سورج ڈوبے گا دن ختم. جو ہی سورج ڈوب گیا
فوراً رات شروع ہو جاتی ہے، تو گویا کہ سورج کے ڈوبنے کو دیکھنا، سورج ڈوبا رات شروع، تمہیں اور رات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خالی سورج کے ڈوبنے کا وقت نوٹ کرو اور فوراً تم کھانا پینا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا اور وہاں پر عورتیں تو نہیں ہوں گی، لیکن کہا کیوں گیا؟ اس میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور مرد ہماری طرح مسرنڈا وہ نہیں بیٹھا، تو ایسا نہیں کہ وہاں جا کر کارروائی ڈال دے، نہیں کر سکتا، کیونکہ اعتکاف کے اندر اگر ہم بستری کی گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ ہی جائے گا۔ فرمایا تلک حدود اللہ، اور عورتیں مسجد کے اندر فتنہ ہے، عورتیں کیا مسجد کے اندر فتنہ ہے۔ سرکار کے زمانے میں کچھ خواتین نے اجازت مانگی تھی، سرکار بعض روایات میں آتا ہے ازواج مطہرات کے خیمے لگے تھے، لیکن وہ زمانہ کس کا تھا؟ سرکار کا تھا، فتنہ نہیں۔ اور ہمارے اب اگر اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں شہر میں جن مساجد میں مستورات کا انتظام ہوتا ہے وہاں مجمع جمع غفیر ہوتا ہے، یقین نہ ہے تو یہ سی ویو پر چلے جائیں، عثمان غنی مسجد ہے، برابر میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، تو سارے جنہوں نے کبھی زندگی میں مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہاں وہ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت جو ہے نا جانتی ہے مزاج کو، اس وجہ سے منع کر دی۔ تلک حدود اللہ، یہ ساری حد بندی ہیں کس کی؟ اللہ میاں کی۔ فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے آیاتی ہی، اپنی آیات، اپنے نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں۔ تو تقوی کی باتوں میں سے اس بات کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔